السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. کیا کراچی لاوارث ہے؟ کراچی کیوں وزیر اعظم کی ترجیحات میں شامل نہیں؟ وفاق اور سندھ کے درمیان ہم آہنگی کیوں ضروری ہے؟ اور وفاقی حکومت اور بااختیار حلقوں کی کراچی سے ہمدردی اچانک جاگ اٹھی. کیا وزیر اعظم کراچی کے حوالے سے ٹھوس پلان دیں گے؟ جناب شہباز شریف کا دورہ کراچی، آصف علی زرداری کی عیادت اور سیاسی باتیں. شہباز شریف کہتے ہیں کہ کراچی میں سارا دن گھومتے رہے لیکن وفاقی حکومت کہیں بھی نظر نہیں آئی. مہنگائی اور عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم ان سے NRO مانگ رہے ہیں. کراچی میں گزشتہ 10 سالوں سے انفراسٹرکچر کی بہتری، پانی، سیوریج اور ٹرانسپورٹ کے منصوبوں پر ہونے والا کام ناکافی. عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اہم اجلاس. شہر قائد کے عوام کو بیشتر مسائل درپیش ہیں. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ کراچی کے عوام کے دکھوں کا مداوا ہوگا. اور دوسری طرف سندھ کی سب سے بڑی جماعت اور خاص طور پہ CM سندھ کہتے ہیں کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے مجھے کوئی علم نہیں ہے. اگر وزیر اعظم مجھے بلائیں گے، دعوت نامہ ملے گا تو میں ضرور شرکت کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے کراچی آنا تھا. جمعے کا جو ان کا پلان تھا وہ اب کہا جا رہا ہے کہ ہفتے کو وہ کراچی وزٹ کریں گے. اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ وزیر اعظم کراچی کے حوالے سے بیک فوٹ پہ نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار محمد اکمل صاحب. کراچی کے حوالے سے اور معاشی طور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. بہت شکریہ اکمل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. خاص طور پہ اگر ہم کراچی کی بات کریں، حالیہ بارشوں کی وجہ سے بزنس کمیونٹی بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. کراچی ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان بار بار اپنی تقریروں میں کہتے تھے اور کہہ رہے ہیں، ابھی بھی آج کے اجلاس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا معاشی مرکز ہے، معاشی ہب ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو کراچی کی جو ترجیحات ہیں وزیر اعظم کی نظر میں، وہ آج بارش کو ہوئے تقریباً 10 دن گزر کے کراچی وزٹ نہیں کر سکے. آرمی چیف صاحب نے دورہ کیا، سیاسی قیادت، دوسری سیاسی جماعتوں نے یہاں وزٹ کیا، لیکن وزیر اعظم آپ کی نظر میں کیوں وہ ڈیلے کر رہے ہیں اپنے دورے کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا دورہ ڈیلے ہو رہا ہے یا ڈیلے نہیں ہو رہا، یہ میرے خیال میں سوال جو ہے وہ اتنا ریلیونس اس لیے نہیں رکھتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے کچھ کرنا ہو تو وہاں پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کون سا یہاں پہ آ کے سڑکوں پہ کوئی بلڈوزر چلانا ہے یا ٹرک چلانا ہے یا کوئی اور ترقیاتی کام خود کرنا ہے. وہ تو ظاہر ہے انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اسٹریٹجیکلی جو پلان کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ بیٹھ ہو سکتا ہے. پلان بھی تو اکبر باقی صاحب جو نظر نہیں آ آنا رہا. اور جانا جو ہے نا جی وہ تو ایک سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. شہباز شریف ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جن لوگوں کی حکومتیں چل رہی ہیں دونوں پارٹیز کی، اور وہ آج اٹھ کے جو ہے نا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نظر نہیں آ رہی. وزیر سندھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے کراچی کے بجائے جو ہے نا پورے سندھ کو جو ہے نا وہ آفت زدہ قرار دیا جائے اس کے. پلان یا جو بھی پیکیج گورنمنٹ یا وزیر اعظم صاحب دیں گے تو وہ پورے سندھ کے لیے دیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ تو ہیں مطلب ایک سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نظر آ رہی ہے تقریباً ہر ایک پارٹی کی طرف سے، چاہے وہ آپ PP ہو، PTI ہو، PTI ہو، PMLN ہو. ابھی تک صرف اور صرف باتیں ہوئی ہیں. اگر کوئی بھی پریکٹیکل کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آیا ہوا ہو تو آپ مجھے بتائیں. پانی بھی نکلا ہے، ڈرینیج بھی نکلی ہے، 6 7 8 10 ٹریکٹر شارع فیصل پہ کھڑے کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ پانی نکالا ہے. وہی بات ہو ٹھیک رہی ہے ہے نا، اکبر صاحب. لیکن کل عملی اقدامات کچھ بھی نہیں تھے. نظر نہیں آ رہے. کل آرمی چیف صاحب نے بڑی زبردست بزنس کمیونٹی سے تقریباً 3 گھنٹے ان کی ملاقات رہی اور یہاں کی جو بزنس کمیونٹی تھی انہوں نے بھرپور اپنے مسائل جو بھی ان کو درپیش ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھے. معیشت کو آپ بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں اور پھر کراچی معاشی ہب ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لاہور کی بات نہیں کرتے، پشاور کی بات نہیں کرتے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لاہور اور پشاور اتنا ریونیو نہیں جنریٹ کر رہا ہے جتنا کراچی کر رہا ہے. کراچی اس لیے جو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کراچی کا مسئلہ یہاں کے وسائل نہیں ہے بلکہ اس کا جو اصل مسئلہ ہے ترجیحات ہے کہ ہمارا جو لائن آف ایکشن ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کراچی میں اگر ہم لائن آف ایکشن صحیح ہوتا، چیزیں سسٹم صحیح ہوتا تو شاید یہ جو ہمیں 10 دن کراچی بند ملا یہ بند نہ ہوتا. بارشوں کا جو سلسلہ، طوفانی بارشیں تھیں، اس چیز کو تو دنیا مان رہی ہے لیکن اس کا کوئی پلان نظر نہیں آیا.
سیاسی ول نظر نہیں آ رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کوارڈینیشن نہیں ہے؟ ابھی بھی دیکھیں صوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وزیر اعظم کراچی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. تو یہ جو کوارڈینیشن کا جو کی کمی ہے، گیپ ہے، یہ کیوں ہے؟ جب تک یہ گیپ ختم نہیں ہوگا تو آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے؟ اچھا، جب تمام اسٹیک ہولڈرز کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، میں نے میڈیا بھی بہت سنا ہے، جی تقریباً کوئی بہت سارے چینل، ہر ایک چینل پہ جو ہے نا وہ یہی کراچی ڈوب گیا، کراچی ڈوب گیا، اور یہ مطلب جو ہے نا رٹ سن سن کے میرے تو کان پک گئے. اور جب اسٹیک ہولڈرز کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ وفاقی حکومت آ جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ صوبائی حکومت آ جاتی ہے، اس میں شہری حکومت آ جاتی ہے. ضلعی حکومت آ جاتی ہے. پھر آرمی چیف صاحب نے بھی اس کے اوپر بیان دے دیا، وہ بھی بزنس کمیونٹی سے ملے. ظاہر ہے جب سیاستدانوں کی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی تو بزنس مین الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسی ایک طرف دیکھیں گے جنہوں نے ہمیشہ ملک اور قوم کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے اور ان حالات سے نکالا ہے. یہی یہاں تک کہ کراچی کا اگر آپ آپریشن دیکھیں، اس سے پہلے کے حالات اور آج کے حالات میں جو اسٹیبلشمنٹ کا اور جو آرمی کا اور رینجرز کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، سب اسٹیک ہولڈر کی بات کریں، مجھے یہ بتائیں پبلک کی بات کون کرتا ہے؟ عوام بھی تو ایک اسٹیک ہولڈر ہے نا. بالکل ہے، بالکل. اچھا، اب عوام کی اگر آپ بات کریں تو سب سے جو زیادہ ذمہ دار ہے، جو سب سے جو بیسک رسپانسبلٹی ہے اس میں، وہ ہے عوام کی. ٹھیک ہے. میں اپنے گھر سے جب باہر نکلتا ہوں اور میرے گھر کے سامنے اگر کوئی کچرا پھینک کے جاتا ہے تو آئی ایم لیسٹ بادرڈ. میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو ہے نا میرا جو ہے نا اس میں کوئی لینا دینا نہیں آئے گی، گورنمنٹ خود صاف کرے گی. بھائی اس میں میرا بھی تو رول ہے نا. بالکل. اس کے بعد اب آگے چلیں، آپ اسی بات کو اگر آپ آگے بڑھائیں، جب یہ فور ایگزامپل اگر ہم بلڈنگ ان پلانڈ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، جو بڑے بڑے پلازے کھڑے کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور ان میں نہ پارکنگ ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے. یہ طارق روڈ، خالد بن ولید روڈ پہ آپ کو لاکھوں اور کروڑوں والے فلیٹ ملیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک، اور ان میں گیس تک نہیں ہے. اب جب یہ بن رہے تھے، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں اس میں انویسٹر کون ہے؟ ٹھیک ہے. گورنمنٹ تو نہیں ہے، نہ اسٹیک ہولڈر ہے. اسی طریقے سے اس میں رہنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ عوام. عوام. تو ہر جگہ پہ عوام عوام عوام، اور اس ساری خرابی کی ذمہ دار آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹھہرا رہے ہیں. عوام کو بیچ میں آپ نے کیوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور عام شہری جو گڈ سٹیزن ہوتے ہیں، تو وہ کانسیپٹ ہمارا معاشرہ اس طرف ڈیولپ ہو ہی نہیں سکا، اور اس پہ ہمیں اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ شاید کسی حد تک اب کام بھی ہو رہا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے کہ کراچی کے حوالے سے کیا پلان ہونے چاہیے اور کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا ترجیحات ہونی چاہیے. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے بھی جوائن کیا. بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی کراچی کی، اور کراچی ملک کا معاشی ہب لیکن لاوارث ہے. کیوں لاوارث ہے؟ ترجیحات میں کیوں شامل نہیں ہے؟ اور خاص طور پہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کو کہہ رہے ہیں کہ پانی نے ڈبویا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو پانی نے نہیں، رویوں نے ڈبو دیا ہے. اور اگر ہم وفاق کی بات کریں، وفاق ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے مزار قائد کے سامنے کھڑے ہو کے جب اپنی تقریر کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کراچی جاگتا ہے تو ملک جاگتا ہے، جب کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم چونکہ کراچی سے منتخب بھی ہوئے، انہوں نے الیکشن بھی جیتا، اس کے باوجود کراچی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بیک فوٹ پہ نظر آتے ہیں. ہمیں کراچی کے حوالے سے ابھی تک کوئی پلان ان کا سامنے نہیں آ سکا، پیکج اناؤنس نہیں کر سکے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون ہیں، نون کے ڈپلومیٹ ہیں، اور آپ ان کے کالمز جو ہیں وہ جنگ اخبار میں بھی پڑھتے ہیں، اور سینئر سیاستدان بھی ہیں. خوش آمدید سر آپ کو. سب سے پہلے سر ہم کراچی کی بات کریں گے، اور کراچی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی اعلیٰ قیادت جناب شہباز شریف صاحب کراچی میں موجود تھے، اور انہوں نے 2 دن کا ان کا دورہ تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں عوام کے مسائل کی، مہنگائی کی، تو کہتے ہیں جی NRO ہم سے مانگا جا رہا ہے. دوسری طرف انہوں نے جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی، گو کہ یہ ملاقات بڑی تلخیوں کے بعد یہ ملاقات ہوئی، اور بڑا کچھ انہوں نے کہا تھا. آج ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ سیاسی طور پہ کیا بیانات انہوں نے دیے تھے، لیکن اچھی خوشگوار ملاقات کی. کیا ملاقاتیں ہوئیں؟ چونکہ آپ پوری ملاقاتوں کو ہوسٹ بھی کر رہے تھے، آپ ساتھ بھی تھے، تو کیا کوئی ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہے آپ کو کراچی کے حوالے سے؟ تمام اپوزیشن مل کے کیا کرنا جا رہی ہیں، اور آپ کو کوئی
प्लान नज़र आया वफाक की तरफ से भी? सर कराची को साथ ये हुआ है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मफादात के लिए यूज़ किया है कराची को, और गैंग रेप हुआ है कराची का ऑनेस्टली। हर कोई आया यहाँ पे, तकरीरें की आपने, बड़े बड़े वादे किए, लॉलीपॉप दिखाई, और कराची के लोग बड़े जो है ना वो नईब लोग हैं जो हर एक की बातों में आ जाते हैं। पीटीआई ने उनको, जैसे अभी आप कह रहे थे कि तकरीर की जब इमरान खान साहब ने, उनकी बातों में आ गए, उनको इलेक्ट करवा लिया। इससे पहले एमक्यूएम में देखे कितना जी, निचोड़ा है 35 उनको ईयर्स भी। तक तकरीबन। हाँ करता रहा। मगर जो हालत, अब कभी आप लाहौर जाइए और लाहौर को आप देखें, मैं दुनिया के 60 ममालिक में जा चुका हूँ, और रात को जब मैं कभी ड्राइव करता हूँ लाहौर के अंदर तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं किसी गैर मुल्क के अंदर हूँ। और लुक एट कराची जो 70% आपको रेवेन्यू दे रहा है, वहाँ पे आप उसको क्या करें। देखिए, अगर किसी पार्टी ने तो फिर कुछ किया है कराची के लिए, ये नहीं कि मेरा ताल्लुक नून से है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब। रीज़न बीइंग, उन्होंने दो चीज़ें कराची के अंदर बहुत अच्छी डिलीवर की। एक सबसे बड़ी ये चीज़ की कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह, फिर आपको पता है कि क्या हालात थे, बिल्कुल बिल्कुल यानी कि शाम में हम फ़ोन करके पूछते थे स्कोर क्या है, और बोरी बंद लाशें मिलती थी। ऐसा ही है। और मियां नवाज शरीफ साहब कराची के अंदर लाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये तो रेंजर्स ने किया है। तो मैं हमेशा उनसे ये पूछता हूँ, सर क्या रेंजर्स जो थे वो पीपल्स पार्टी के वक्त में नहीं थे? क्या रेंजर्स जो थे मुशर्रफ के वक्त में नहीं बिल्कुल थे? बिल्कुल, देयर लेकिन वाज नो पॉलिटिकल विल विल नहीं बिफोर, थी। पॉलिटिकल विल नहीं थी। यस, दूसरी चीज़ जो इससे भी बढ़ के थी, हमारी फैक्ट्रीज 12-12, 14-14 घंटे बंद रहती थी। शट डाउन रहती थी, ऐसा ही। डोंट यू थिंक कि जब वो गए हैं तो 12,000 मेगावाट देके गए, जिससे लोड शेडिंग ख़त्म हुई है। ये दो तोहफे इतने ज़्यादा हैं कि आज मैं आपको बतला रहा हूँ कि मुझ समेत कराची का हर आदमी कराची आइट जो है वो उनका इंडेटेड है मियां नवाज शरीफ साहब का। इसके अलावा किसी और, आप देखिए पीपल्स पार्टी कभी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। वो कहती हैं कि हम आपको सज़ा देंगे क्योंकि आपने दूसरे लोगों को वोट दिया है, वो सज़ा दे रहे हैं हमको। शहर को कैसे बेहतर किया जा सकता है, जिस तरफ आपका इशारा था, और इसमें कोई शक नहीं कि अमन अमान बहाल हुआ और अब टूटी फूटी सड़कें हमें मिली, यहाँ पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, गैस नहीं है, इंडस्ट्री एरिया जो है वो आप बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, तो अब लोड शेडिंग वहाँ से बिजली की ख़त्म हुई तो गैस की शुरू हो गई, जी हाँ, अमन अमान बहाल हुआ तो टूटी फूटी सड़कें मिली, तो सिस्टम कैसे बेहतर होगा, किस तरह हम ऊपर आएंगे? सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी मिसाल दी जाती है, बार बार कहा जाता है कि उन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया और जी चीज़ें हाँ। कर ली। क्या कराची में बिज़नेस कम्युनिटी कोई इस तरह का प्लान कर रही है, या कल जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई बिज़नेस कम्युनिटी की, तो कोई आपकी इस तरह की हैं तजावीज़ जो आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं और वफाक के साथ भी? तो फिर देखिए, बहुत ज़ब्त हो गया, बहुत हम लोगों ने ज़ब्त किया, मगर अब दीवार से लग गए हैं। आज भी शाम में मैं अपने इलाके के अंदर डिफेंस के अंदर एक मीटिंग में था, जो रेसिडेंट जितने हैं, और अब सब सड़कों पे आ गए हैं क्योंकि हमने इतना ज़ब्त का मुजाहरा किया। हमारे पास बिजली नहीं होती थी, हम जनरेटर ले लेते थे, हमारे पास पानी नहीं होता था, हम टैंकर से लेते थे, बट अब एनफ इज़ एनफ। ठीक है। गज़ाला सियाल साहिबा ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एमपीए है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कराची में मुसलसल 12 साल से आपके पास इक़्तिदार है पूरे सिंध में, और वफाक में भी आप बरदार रहे 2008 से 2013 तक, लेकिन कराची की किस्मत नहीं बदल सकी। आज शायद आपको भी एहसास हो गया है कि कराची जो है वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स से और मास्टर प्लान से महरूम है। ये महरूमियों में आपका बड़ा हिस्सा है। क्या कहेंगी, कुछ आज भी अगर हम माफ़ी तलाफ़ी करके आगे बढ़ें, इस शहर के लिए कुछ बेहतर करें, कोई प्लान है आपके पास? देखिए जी, मेरे भाई शायद नून लीग के थे, उनका नाम मैं मालूम कर सकती मिर्ज़ा हूँ? इश्तियाक बेग साहब हैं मुस्लिम लीग नून अच्छा से। अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक है, मिर्ज़ा साहब को सलाम मेरा। बात ये कि उन्होंने जो बातें की और पीपल्स पार्टी के लिए कहा कि वो कभी भी कुछ नहीं करेंगी कराची के लिए क्योंकि कराची वालों ने उनको वोट नहीं दिया, ये हमने कभी भी, हमारी पार्टी ने कभी भी नहीं सोचा कि कराची हमारा सिंध का कैपिटल है और हम किस तरह इसको इग्नोर करेंगे कराची को। लेकिन मसाइल हैं, मेरे भाई ने जिस तरह बताया कि ज़ाहिर है वो जो एमक्यूएम के और जो भी उनकी दहशतगर्दी थी या कई कई घंटे कई कई दिन कराची बंद होता था, वो सारे जो मसाइल हैं उनका इम्पेक्ट ज़रूर पड़ेगा। वो भी हमने सोचा था कि कराची के अवाम पर ही पड़ेगा। अभी कराची के अवाम को ख्याल आया है और उन्होंने वोट नहीं दिया एमक्यूएम को।
ابھی دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا ہم نہیں کام کریں. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جب کورٹ میں یہ ساری باتیں گئیں تو جو نالے بنے ہوئے تھے جو جہاں سے پانی نکلتا تھا بارش کا ہو یا کوئی بھی وہ نالے بند کر دیے گئے. ان پر بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے والوں نے غزالہ سیال تعمیر صاحبہ، کر دی. یہ نالے کس نے بند کیے، کس کے دور میں بند ہوئے، اور پھر جہاں آپ کی پارٹی کا ہیڈ آفس ہے اس کے سامنے جو تجاوزات ہوئی وہ کس نے کرائیں؟ اور اگر ہم سپریم کورٹ کے ریمارکس دیکھیں تو اس میں جو انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 کراچی کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نام ہے، جماعت اسلامی کا، ایم کیو ایم کا اور دیگر پارٹیز کا نام ہے، کہ ان کے لوگ شامل تھے جنہوں نے چائنا کٹنگ کی اور نالوں کے اوپر قبرستان تک نہیں چھوڑے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ دیکھیں جی ہم جب سے میں یہاں آئی ہوں مجھے بھی 7واں سال ہے تو ہم نے چائنا کٹنگ پیپلز پارٹی نے نہیں کی تھی. چائنا کٹنگ آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم نے کی تھی چائنا بالکل کٹنگ. معلوم ہے، بنیاد انہوں نے رکھی تھی، تو اختتام آپ نے کیا. دیکھیں پیپلز پارٹی نے نہیں اس طرح نہ کریں. پیپلز پارٹی نے کبھی نالوں پر یا تجاوزات یا یہ نہیں کیا کہ نالوں پر چلیں. پراپرٹی ہوتی ہے وہاں پر نواز لیگ والوں نے بھی کام کیا ہے لاہور میں. ان کو دیکھیں جب گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے تو گورنمنٹ ان چیزوں کو یوٹیلائز ان کا رائٹ ہے وہ کر سکتی ہے. لیکن جو جس طرح انہوں نے ماحول کو خراب کیا اس کے لیے آپ دیکھیں آپ نے عمران خان کی بات کی تو عمران خان کل آ رہے ہیں 15 دن کے بعد. حالانکہ ان کو دوسرے دن کراچی کا دورہ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے، لیکن آپ تو کراچی میں موجود تھے، آپ نے کیا کر لیا کراچی کے لیے؟ وہ تو ہم تو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے اس بات پہ، کوئی شک نہیں، لیکن آپ کا رویہ کیا تھا کراچی کے شہریوں کے ساتھ وہ ہمیں 12 سال میں بھی پتہ چل گیا اور پچھلے 15 دن میں بھی پتہ چل گیا. وزیر اعلیٰ سندھ ہوں یا سارے منسٹر ہماری روڈوں پر تھے، لوگوں کے ساتھ تھے، لوگوں سے تعاون کر رہے تھے. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر نہیں تھے. وہاں سے ٹھیک، ووٹ لے کر آپ لائن پہ رہیے گا میڈم، لائن پہ رہیے گا. بیگ صاحب، کیا آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سڑکوں پہ بھی موجود تھے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایم کیو ایم نے کیا اور پی ٹی آئی نے کیا. دیکھیے اگر اس میں آپ پڑھیں گے کہ کس نے کیا، ہمیں دیکھیے لوکل باڈیز جو تھی، جو میئر صاحب ابھی ٹرم ان کی ختم ہوئی ہے وہ ہمیشہ یہ بلیم کرتے رہے مجھے فنڈس نہیں مل رہے. بھائی فنڈس نہیں مل رہے تھے تم ریزائن کر کے چلے جاتے گھر کے اندر. دیکھیے لوٹا گیا ہے، کے ایم سی کو بھی لوٹا گیا. ابھی آپ کہہ رہے تھے کراچی ایک بہت بڑا سٹی ہے، کیرو جو ہے اس سے چھوٹا سٹی نہیں ہے، مگر اس کو لوگ بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہیں. آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ٹرانسپورٹ میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو واٹر میں ڈیفنس میں لاتا ہوں. آپ یقین کریں کہ 1-1.5 سال سے میرے گھر میں ایک پانی نہیں آئی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے ایک منصوبہ جو تھا وہ شروع کیا تھا کیپو، وہ بیچ کے اندر اس کے اندر رک گیا ہے. اس کے علاوہ آپ ڈرینیج کو آپ دیکھ لیجئے کیا حالت ہے. اب تو یہ حالت ہے کہ کراچی الیکٹرک جو ہے اس نے بھی لوگوں کو جس طریقے سے تباہی پھیر دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں دیواروں سے لگ گئے ہیں. اور کینٹونمنٹ بورڈ پہ انہوں نے کیا، پھر جا کے اس پہ بھی کیا ہے، اور اب فردر جو ہے پلان کیا جا رہا ہے بیکاز دے فیل کہ اگر یہ نہیں کریں گے اور ہم ضبط کرتے رہیں گے تو یہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. جی محمد اکمل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں خاص طور پہ ایک تھوڑا سا ایک یہ بیانیہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو بارشیں تھیں ان بارشوں نے کراچی کو ایکسپوز کیا. کراچی کی جو مینجمنٹ تھی، چاہے وہ شہری حکومت تھی، چاہے ہماری صوبائی حکومت تھی، یا پھر کینٹونمنٹس کے ایریاز ہوں ڈی ایچ اے ہو یا آپ کا کلفٹن، اس سے یہ فائدہ ہوا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھے پلان بنے کراچی کے حوالے سے، سسٹم بنے، اور وہ سسٹم جو ہے وہ ہمیں اگلی بارشوں سے محفوظ بنائے. آپ کو لگتا ہے کہ سول سوسائٹی، حکومت اور تمام ادارے مل کر کچھ بہتری کریں گے کراچی کے لیے؟ دیکھیں میں تو بالکل بھی امید نہیں ہوں، خاص طور پہ جس طریقے کی جو ہے نا وہ ان لوگوں کی آپس میں ٹگ آف وار چل رہی ہے اور سیاسی بیانات ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ان لوگوں کو بیان دیتے ہوئے بھی تھوڑی سی بھی جو ہے نا وہ شرم آدمی کو محسوس ہونی چاہیے، وہ بھی محسوس نہیں ہو رہی. آج آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف آج 20 سال حکومت کرنے کے بعد یہ بیان دے رہا ہے کہ کراچی کو سارا بجٹ تو لاہور پہ آپ نے لگایا ہوا ہے، تو پھر آپ کو لاہور ہی پیرس بننا ہوا نظر آئے. 20 سال سے آپ لوگ کہاں تھے بھائی؟
اور پھر یہ ایک اتفاق ہے کہ جی رینجر جس ٹائم پہ جو ہے نا وہ کراچی کا امن ہوا، یہ ایک اتفاق ہے، اس وقت مسلم لیگ نون کی سینٹرل میں حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا یا سندھ میں حکومت تھی. یہ صرف اور صرف ایک اتفاق ہے، ورنہ یہ بلا وجہ کا کریڈٹ لینے والی بات ہے کہ ہم نے امن قائم کیا، اس نے امن قائم کیا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. تو وزیر اعظم تو نواز شریف یار وزیر اعظم تو نواز شریف سے وہ بے شک بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال تھے، ان کو رینجرز نے اندر نہیں جانے دیا. تو وہ کیا، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کیا. اب اس کے اوپر میں زیادہ مزید گہرائی میں نہیں جاؤں گا. اب آپ آگے بات کریں جی پیپلز پارٹی کی، تو ان لوگوں کا بھی یہی حساب ہے. انہوں نے بھی جو ہے نا وہ جی سندھ کی اب بارش یہاں پہ ڈوبے ہوئے کراچی کے لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے نہیں جی پورے سندھ کو جو ہے نا پیکیج دو. بھائی پیکیج دو، آپ لوگوں کے پاس خود ریسورسز ہیں. سندھ ریونیو بورڈ جو ہے وہ آپ کے انڈر میں ہے، اس سے آپ سبسٹینشل ریونیو آپ جنریٹ کرتے ہیں. اتنے سارے وینیوز آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ خود کتنا جنریٹ کرتے ہو، پھر اس کے بعد آپ خود آپ نے کتنے پروجیکٹس لے کے آئیں. اب آپ وہ لگے ہوئے ہیں، وہ وفاقی حکومت پہ ڈال رہے ہیں، وہ اس پہ ڈال رہے ہیں، اور عوام جو ہے نا وہ اس میں عوام برابر کے حصے دار ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا یہ صرف اور صرف وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، عوام بھی ذمہ دار ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس ٹائم پہ یہاں پہ یہ پلازے اور بلڈنگیں بن رہی ہوتی ہیں، عوام سوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیوں بننے دیتے ہیں؟ اب اس وقت اس کی سیل پرچیز ہو رہی ہے تو اس کی سیل پرچیز روکو نا، نہ لینا. میں لیتا ہوں، آپ لے رہے ہیں، سارے اپنے ٹکے کی بوٹی کے لیے پورے کراچی کے بکرے کو ذبح کر رہے ہو. یار صحیح بات آپ کر رہے ہیں، لیکن عوام کیا کریں؟ لا بنانا نہیں، عوام کیا یار، ایک 8 منزلہ بلڈنگ میں ایک بندہ اگر پروفٹ ٹیکنگ کے لیے فلیٹ نہ لے، بھئی ایک چیز ایک تو ہوتا ہے نا کہ آٹا ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے وہ آپ نہ کھائیں تو صحیح ہے، ہمارا مانتے ہیں کہ یار یہ نہیں ملے گی. ایک فلیٹ ہے آپ نہ لو نا. اگر کسی نے وہ وائلیشن کر کے، اور گورنمنٹ تو نہیں خرید رہی بیچ رہی، اس میں آپ لوگ یہ سارے بزنس کمیونٹی والے ملے ہوئے، الراشی والمرتشی فی النار جہنم، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم. آپ لوگ جو ہے صرف دینے والے کی بات کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا یار، جو لے رہا ہے وہ تو ہے. یہاں پہ خود عادتیں خراب کی ہیں اس عوام کے لوگوں نے، اس بزنس کمیونٹی نے، اور ہم لوگوں نے ایز اے ہول خود ان کی عادتیں خراب کی ہیں. نیشن کی آپ بات کریں تو کچی آبادیاں میں نے بنائی ہیں، اس وقت سب سوئے ہوئے تھے، سب لوگ جا کے نشیب میں جا کے آبادیاں بنا رہے ہیں، پھر یہاں پہ نوٹنکیاں بنائی ہیں انہوں نے. یہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح ہو تو تب، کیونکہ ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ چیزیں کس طرح انڈر دا ٹیبل ڈیل ہوتی ہیں. غزالہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ محمد اکمل صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ جب تک آپ کے پاس فنڈ بھی ہیں، آپ کے پاس 18ویں ترمیم آئی، NFC ایوارڈز آئے، تو آپ صوبے کے لیے کام کر سکتے تھے. آپ نے کام نہیں کیے، اب آپ بلیم کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے وفاق ہمیں فنڈ نہیں دیتا. جی بالکل. 18th امینڈمنٹ بہت اہم ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا تھا جناب آصف علی زرداری نا پیپلز پارٹی نے، کیونکہ ہمارے آئین میں بھی ہے کہ صوبوں کو رائٹس ملنے چاہیے. بات یہ ہے کہ K4 کی میرے بھائی اشتیاق بیگ صاحب نے بات کی کہ K4 کے منصوبے میں پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو، ان کا ایک دوسرے شہر ہے، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیے پیسے. K4 کا منصوبہ وہیں پڑا ہوا ہے. 162 ارب ہمارے سندھ حکومت کے ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں NFC ایوارڈ کے وہ نہیں دے رہے. دیکھیں ہماری جو وفاقی حکومت کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی ابھی دیکھیں لاہور کی تو باتیں کر رہے ہیں. لاہور میں آپ نے موٹر وے بھی دیا، میٹرو بس بھی دی، میٹرو ٹرین بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن کراچی کے علاوہ تھا، کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو میڈم 2008 سے 13 تک وفاق آپ کے پاس تھا، سندھ بھی آپ کے پاس تھا، تو آپ نے اس وقت کون سا میگا پروجیکٹ دے دیا؟ تو ہم تو نون لیگ سے بھی پوچھ لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کراچی کے لیے. لیکن ابھی جو دو بڑے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں کراچی میں، یہ جو گرین لینڈ اور بس لائن کے، یہ انہی کے ہیں، ادھورے پڑے ہیں، وہ بھی ہماری. تو وہ چلی گئی نا حکومت ان کی. اب وہ PTI کا کام ہے، آپ کا کام ہے، مل کے کوآرڈینیٹ کریں اس پہ. دیکھیں انشاءاللہ میں تو یہی کہوں گی کہ جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے بھی کراچی سے ووٹ لیا ہے، ان سب کو مل بیٹھ کر کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مل کر کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. بہت شکریہ غزالہ سیال صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین یہاں ایک لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. ویلکم بیک. کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کراچی کی قسمت نہیں بدل رہی، اور شاید ہم یہ کہیں کہ بدقسمت شہر ہے تو یہ لفظ برا نہیں ہوگا. کیوں بدقسمت ہے کہ یہاں سے ہمارے صدر بھی اس وقت جناب عارف علوی صاحب یہاں سے جیت کر گئے، عمران خان صاحب یہاں سے جیت کر کے، وفاقی کابینہ کا جو
فیصل واوڈا صاحب ہیں وہ یہاں، علی زیدی صاحب، کتنے نام گنوائے ہم آپ کو کراچی کے حوالے سے، لیکن آج بارشیں ہوئی، کراچی تباہی کی طرف گیا. کراچی جو پورا ملک چلا رہا ہے 95% ریونیو سندھ حکومت کو دیتا ہے اور 60 سے زائد فیصد جو ریونیو ہے وہ وفاق کو دیتا ہے. اس کے باوجود کراچی کی جو ترجیحات ہیں، کراچی کے لیے جو کام کرنے کی ویل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. بیگ صاحب کیا سمجھتے ہیں اجتماعی طور پہ اگر ہم دیکھیں، جس طرح اکمل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ عوام کو بھی مل کر، چونکہ عوام سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، عوام کے لیے عام شہری متاثر ہوتے ہیں، بڑا بزنس مین ہے یا بڑے سیاستدان ہیں تو وہ شاید اپنے آپ کو ریسکیو بھی کر لیتے ہیں، ان کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے، 10 چیزیں ہوتی ہیں. عام شہری متاثر ہوتا ہے، چاہے کرونا ہو، چاہے بارش ہو، چاہے ٹارگٹ کلنگ ہو. تو کیا سمجھتے ہیں ہم کراچی، وہ جو 70 کا کراچی تھا، 80 کا کراچی تھا، وہ کراچی کیسے واپس آئے گا؟ اور پھر آپ تذکرہ کر رہے تھے انٹرنیشنل سٹیز کا بھی، نیو یارک کو ہم دیکھیں وہ بھی بڑا گنجان آباد ہے، وہاں بھی چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. کراچی 7واں بڑا شہر ہے لیکن کچے گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے. اور بدقسمتی ہے کہ آج ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کسی میگا پروجیکٹ پہ کراچی کی. دیکھیے میں وہیں پہ آؤں گا کہ کسی نے کراچی پہ توجہ نہیں دی، اور یتیم مطلب شہر ہوا، یتیم جو ہوتے ہیں ان کے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں ہوتا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے. میرے بھائی کو شاید یہ نہیں معلوم کہ شہباز شریف صاحب کوئی پرائم منسٹر پاکستان کے نہیں تھے، وہ چیف منسٹر تھے اور اپنے پروونس کو دیکھ رہے تھے. اور این ڈی ایوارڈ جو ہوتا ہے جس میں تمام صوبوں کو ایک پرسنٹیج جاتی ہے، اس میں ہر صوبہ اس کو کرتا ہے. اب اگر کرپشن کے بعد وہ ختم ہو جائے پیسے تو آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. مگر اگر آپ کو پروجیکٹس میں لگایا جائے جیسے شہباز شریف صاحب نے لگا کے ایک مثال پیش کی کہ جناب صوبہ جو ہے وہ ایک ترقی کر سکتا ہے. بزنس مین، میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ بزنس مین کیوں چور ہو گئے. مطلب وہی جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بزنس مین بھی چور، سیاستدان بھی چور، سب کو. دیکھیں ہمیں کوسنے دینے کی بہت عادت پڑ گئی ہے، اور ہم عوام کو بھی، عوام ایک آدمی ایک بلڈنگ بنی اور انہوں نے جعلی پیپرز بنوا لیے کہ یہ تمام چیزیں اس کے اندر صحیح ہیں. ایک الٹریٹ آدمی بیچارہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ آیا، اس نے جو پیپرز دیکھنے تھے دیکھ کے اس نے لے لیا. مطلب یہ تو فرسٹ اسٹیج کے پر ہونا چاہیے تھا کہ جب پروجیکٹ جو تھا وہ ہوا یا بن رہا تھا تو اس کے یہاں پہ ریگولیٹرز ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ چیز نہیں کی جائے. چیک کرتے. ہاں بس خیر، اب ہم اس میں دیکھیے اس میں اب ہم جاتے رہیں گے تو ایک سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کل جو دیکھیے بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے کیونکہ پہلی بار کراچی نے آواز بلند کی ہے، اور یہ آواز کوئی خاص سرجانی سے نہیں آئی ہے، نیو کراچی سے نہیں آئی ہے، لانڈی سے نہیں آئی ہے. یہ آواز جو ہے اب ان علاقوں سے بھی آ گئی ہے کہ جو ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے اینف از اینف، اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. اور انہوں نے کنٹونمنٹ سے بھی کہا ہے کہ آپ حساب دیں جو ٹیکس ہم سے لیتے تھے. انہوں نے ڈی ایچ اے کو بھی کہا ہے کہ آپ حساب دیں ہم سے، آپ ہم سے ٹیکسز لے کے آپ ہمیں بتلائیں کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ جن چیزوں میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں ان چیزوں سے ہم کو کوئی اس کے اندر فائدہ نہیں ہوا. تو میرے خیال سے بڑی سیریس، اور انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ریزائن بھی کریں. تو میرے خیال سے پہلی بار عوام اٹھ گئے ہیں. ظفیر اس کو آپ لائٹلی مت لیں. بڑی بڑی دنیا میں جو مومنٹ شروع ہوئی ہیں وہ چھوٹی چیزوں سے شروع ہوئی ہیں. چھوٹی چیزوں سے ہوئی ہیں. ڈونٹ بی سرپرائز دیٹ کل اس کے اندر جب اور آواز شامل ہو جائے گی دوسرے علاقوں کی تو مشکل ہو جائے گا ان آفیسرز کے لیے اپنے آفیسز سے نکلنے کے لیے، منسٹرز کے لیے باہر آنے کے لیے، اور ان کو فیس کرنا پڑے گا. بالکل سر، ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ ڈیفنس کا جو عام رہائشی ہے وہ ہزاروں روپے کا پانی کا ٹینکر لے کے اپنے گھر میں پانی، چونکہ وہاں لائن سے پانی نہیں آتا، چارجز برابر جاتے ہیں، اس کے باوجود شاید وہ چونکہ پے آؤٹ کرنا ان کے لیے شاید آسان تھا، لیکن بارش نے جو تباہ کاریاں کی اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ سارے رائٹس ہمارے ہیں اور ہم جب پے بھی کر رہے ہیں تو ہمیں ملنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ قدم انقلابی قدم ہو جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا اور آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. اکمل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ تحریکیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ چھوٹی چھوٹی کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو بیس بنا کے پھر پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کراچی کے عوام اور خاص طور پہ ڈیفنس کلفٹن کے لوگ نکلے جو عموماً نہیں نکلتے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نہیں جاتے، وہ جلسے جلوسوں میں یا اورنگی ٹاؤن میں آپ کو مظاہرہ تو نظر آئے گا لیکن کم از کم ڈیفنس میں نہیں نظر آئے گا اس معاملے پہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پازیٹیو ہماری سوسائٹی میں ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو جب بھی کوئی اس طرح کی انوویشن کی بات ہوتی ہے تو کسی ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے ہوتا ہے. اب ڈیفنس کی یا ڈی ایچ اے کے جو حالیہ جو ایک آدھ مظاہرہ ہوا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو بیسیکلی ایک تو یہ کہ وہاں کی جو لوکیلٹی ہے اور یہاں کے رہائشی ہیں وہ بڑے پریویلیجڈ ہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہاں پہ زیادہ تر جو گھر ہیں یا بنگلوز بنے ہوئے تو ان میں بیسمنٹس ہیں اور بیسمنٹس یوز ہوتی ہیں پارکنگ کے لیے.
अच्छा, उनकी पार्किंग में जो है ना वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, V8 हो गई या रीवो वगैरह जो भी, तो मतलब महंगी महंगी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पे ठीक खड़ी होती है, और उनका करोड़ों का नहीं नुकसान हुआ बल्कि अरबों में है ये ठीक है। नुकसान, ठीक है। और उसमें ये जो निकले हैं बिल्कुल सही निकले हैं मेरे हिसाब से। जो मैं आपसे यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि शोर मचा रहा है तो या मीडिया मचा रहा है या वफाकी हुकूमत मचा रही है बयानबाजी की हद तक, या सूबाई हुकूमत। आवाम का मुजाहरा मैंने अभी तक नहीं देखा था, तो इसको बारिश का एक पहला कतरा समझ सकते हैं। बिल्कुल। और यही हाल अगर हो और आवाम को इतना शऊर आ जाए ना कि ये हमारे हक किस तरह से सलब किए जा रहे हैं और किस तरह से हमारे हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, तो ये इंशाल्लाह फिर हम एक तरक्की की तरफ गामजन होंगे। यही तो शऊर का पहला कदम है। ठीक है, आप और मैं appreciate करते हैं उम्मीद इस करता अमल हूँ को। कि बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट करता हूँ बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैंने जो शुरू में आपको मिसाल दी कि हम तो इस हद तक मतलब लाताल्लुक हो चुके थे कि मेरे घर के बराबर में कोई कचरा फेंक रहा होता तो मैं बोलता था जाने दो यार, मेरा मसला ही नहीं है। तो अगर इतना शऊर हम में आ गया है ना कि हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है, फिर आप देखिएगा सब कुछ चेंज हो जाएगा, Society भी गवर्नमेंट change भी चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू चेंज आवर सेल्फ। और दूसरा, सर की बात मैं थोड़ी सी एक क्लियर करूँ, सर क्या है बिजनेस कम्युनिटी जिम्मेदार है, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे जिम्मेदार है, उसमें बिजनेस कम्युनिटी community भी भी शामिल है, है, overall। जो कि जाहिर है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर अनप्लान्ड किस्म के प्लाजाज बन रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे ठीक हैं, है। उसमें अंडर दी टेबल जो डीलिंग्स होती है तो कुछ पैसे देता है तो लेता है ना ठीक, भाई। आप ये तो बोल रहे हो करप्शन हो रही है, तो करप्शन ऐसे थोड़ी हो रही है कि एक बंदा ले ही लेकिन रहा उसके ऊपर है, चेक कोई देने वाला भी तो है ना जिम्मेदारी भी तो है। अवाम भाई, अगर कोई देने वाला है या नहीं है? बिल्कुल है, ना देना। बिल्कुल है। अगर अगर एक सोसाइटी में एक मुझे उस प्लॉट पे प्रॉफिट नजर आ रहा है और मैं अगर उसको जो है ना वो बना के और 8 मंजिला वायलेशनें करके फ्लैट बेच देता हूँ तो उसमें मेरा कसूर नहीं है क्या? ठीक है, बिल्कुल है कसूर, ये point मैं लेकिन कह रहा जो अरबाब इख्तियार है उनका भी कसूर है बराबर का, कि उनका बिल्कुल काम है, ना कि बिल्कुल है, बिल्कुल उनकी है। नाक के नीचे अगर कोई काम वो हो रहा है यार तो वो equally उसका responsible, चेकआउट करें। equally। बेग साहब क्या समझते हैं, बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है, थिंक टैंक्स क्या सोच रहे हैं कराची के हवाले से? और हालिया दिनों में मुसलसल चूँकि इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं और आप उन मीटिंग्स का हिस्सा रहे, कराची के हवाले से कोई तजावीज़ सामने आई इसको, इस शहर को कैसे बेहतर बनाया जा सके? और इतना पोटेंशियल शहर है उसके बावजूद ये लावारिस है। तो फिर देखिए, ऑल्दो आई एम नॉट ए वेरी ग्रेट फैन ऑफ मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ का मैं इतना अच्छा, क्योंकि मैं ही सोचता हूँ कि उन्होंने कराची में जो सबसे ज़्यादा, आपको पता है कि ये MQM लंदन ग्रुप ने जो तबाही मचाई थी वो उनके दौर में थी और उनको सब पता था। बिल्कुल। और बाद में ये आया कि जनाब MQM पैसे किससे लेती थी? रॉ से ले रही थी। और वो उस वक्त जब रॉ से पैसे ले रहे थे एक हाथ के अंदर, वो इस वक्त मुशर्रफ साहब को सपोर्ट भी कर रहे थे, कॉलेज उनके साथ थी। तो ये मुझे अफसोस होता। बट एक जो लोकल हमारा जो सिस्टम दिया गया लोकल गवर्नमेंट का, ये आप यकीन करें कि इतना अच्छा सिस्टम है। 2 दिन पहले मैं जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब के साथ घर पे आए हुए थे, बैठ के बात कर रहा था और उन्होंने बतलाया था कि ये जनरल शायद तनवीर जो थे, शायद उन्होंने ये बनाया था और कई ममालिक के साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि जहाँ पे ये कामयाब रहा था। हमारे यहाँ ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है प्रोविंशियल, वो नहीं चाहती कि ये चीज़ जो है कामयाब रहे, ठीक है, तो वो फेल हो जाती है। सिर्फ ये सिंध में नहीं हुआ है, कराची में नहीं हुआ है, लाहौर में भी फिर यही हुआ है और जगहों पे भी ये हुआ है। मेरे ख्याल से इसके अंदर अगर कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त एक्शन लेती है कि जनाब जो सिस्टम बनाए गए हैं उनको आप पूरा करें। ये नहीं कर रहा है कि देखिए कराची में एक सिस्टम बना हुआ है, दुनिया भर के अंदर ये जो CDA और KDA और ये होते हैं वो उसके अंडर में होते हैं, किसके? अपने लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, क्योंकि पैसे बनाने वाली जगहें थी, हर नक्शे के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, उसको आप ले गए कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर दे दिया। फिर क्या हो रहा है कि उनके रेवेन्यू खत्म हो गए। जब रेवेन्यू खत्म हुए तो इतना पैसा उनके पास मिलता था कि वो सर्विस दे सकें। हालांकि ये सिस्टम को अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो आप यकीन करें कि मसला हमारे हल हो सकते हैं। ठीक है, मसाइल हल हो सकते हैं, थोड़ी सी विल की ज़रूरत है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है MP हैं मोहम्मद शब्बीर साहब, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, आपसे बस 1 मिनट में जानना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जिनको कराची ने वोट दिए थे और कराची से 2013 में आपको 8.5 लाख वोट मिले थे, 2018 में 14 MNA और 26 MPs मिले, आपने शहर को लावारिस छोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म अब जुम्मे को भी नहीं आ रहे कराची, क्या कहेंगे? फिलहाल आपको बताऊँ प्राइम मिनिस्टर साहब फ्राइडे को नहीं आ रहे, लेकिन सैटरडे को आ रहे हैं।
और उनकी तमाम एमपी के साथ मीटिंग की है और कराची के तमाम लोगों से, तो ऐसा मतलब नहीं कि कराची नहीं आ रहे। और दूसरी यही कराची के लिए मतलब संजीदा है कि अभी जो हमारे 4 इश्यूज थे जो कराची पैकेज में है, हमारा पहला इशू है कराची में पानी का मसला, एयरपोर्ट, और दूसरा हमारा है कराची में सिविल का निज़ाम खत्म हो चुका तकरीबन, F3 जिसको कहते थे, उसके लिए। तीसरा हमारा कराची में ट्रांसपोर्ट के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। चौथा हमारा प्लान है कराची में जाविद। अभी ये सारे काम करना होते हैं लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन पहली दफा प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें इंटरेस्टेड है और वो इंशाल्लाह सारे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसी के आपका हवाले से वो आ शबीर रहे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि लोकल गवर्नमेंट को भी आपने फंड्स नहीं दिए, 162 अरब और 13 निकात जो थे, मुतालबात जो थे एमक्यूएम के, वो भी आपने पूरे नहीं किए। अगर पूरे किए होते तो शायद कराची का ये हाल ना होता। बेग साहब बिल्कुल लास्ट 30 सेकेंड है। अब चूँकि आप सफारतकारी में भी आपका एक बड़ा नाम है, डिप्लोमेट्स कितना परेशान होते हैं जब ये इस तरह का इमेज देखते हैं कराची शहर का, और आप इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, आपका इंटरनेशनल फोरम्स में भी आप जाते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है फिर इस तरह के शहर का? आज यूई का एम्बेसडर आज सिटी को विजिट जी। कर रहा है और इलाकों में जाके राशन तब्दील कर रहा है। हमारे लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। 2 और एम्बेसडर्स आपके मेरे पास कॉल जी आए जी कि हम भी आना चाहते हैं, यानी कि अब दुनिया के एम्बेसडर्स आके वो हमारे इलाकों में जाएंगे, इससे ठीक। हमारा पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होगा और क्या रिपोर्ट अपनी कंट्री को वो ठीक ये है। पेश करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक नहीं आए, और देखिए इट्स नॉट द क्वेश्चन कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, लेकिन अब क्या टाइम निकल कोई गया सर। पैकेज लेके Yes. आ रहे हैं? टाइम निकल गया टाइम है निकल इसका। गया और पैकेज भी उनके पास कोई जी खास हाँ। नहीं है। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो वही घिसे पिटे मुतालबात हैं एमक्यू वाले, और उनमें से 3। अकबर साहब आखिरी 10 सेकंड है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को, खासतौर पर कराची के आवाम को? भाई मैं तो ये कहूँ कि जैसे डीएचए और क्लिफ्टन में लोग अपने हकूक़ के लिए निकले हैं, सारे कराची के बल्कि सारे मुल्क के लोग जो है ना अपने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दें पुरअमन तौर पे, तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हल होंगे, वरना जो है ना गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन ही रहेगा। थैंक यू सो मच अकबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मिजाज My जावेद साहब, pleasure, आपका भी बहुत my शुक्रिया। शबीर साहब आपने ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कराची लावारिस हो चुका है, बेहिस्सी है हुकूमत की, लेकिन उम्मीद है कि कराची बदलेगा और इंशाल्लाह कराची बदलेगा। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।